اور یہ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک نبی ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو ان کی پہلی آزمائش اللہ نے یہ فرمائی کہ ان کو بت بیچنے والے اور بنانے والے کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ ظاہر سی بات ہے، ماحول انسان کا سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ آدمی کو جس قسم کا ماحول ملتا ہے وہ اپنی زندگی کو اسی قسم پر لے آتا ہے۔ اب آپ کو نمازی دوست ملے تو آپ نماز کے پابند بنیں گے، حرامی دوست ملے تو حرام کے پابند ہو جائیں گے، جواڑی ملے تو آپ جواڑی کی ضد پکڑیں گے، فلم دیکھنے والے ملے تو آپ فلم جس ماحول سے آپ گزرتے ہیں اسی ماحول میں آپ کا دل اثر لینا شروع کر لیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس گھر میں اللہ نے پیدا کیا وہ گھر بت بنانے والے اور بت بیچنے والوں کا تھا، اور وہاں سے اللہ اپنی توحید کو اٹھانا تھا۔ ہمیشہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ جہاں سے انسان کسی چیز کے ناممکن ہونے کا ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے، وہاں سے اللہ ہدایت کے چشموں کو اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانے میں ایک نجومی نے کہہ دیا کہ بھئی بچہ پیدا ہوگا تو تیری سلطنت تباہ ہو جائے گی، تو اس نے پابندی لگا دی کہ جس گھر میں مرد بچہ پیدا ہوگا اسے مارو۔ حتیٰ کہ اتنے بچے اس نے ذبح کیے تو اس کی خود کی حکومت کے وزیر اسے کہنے لگے کہ تو اتنے بچوں کو ذبح کرے گا تو حکومت کس پر کرے گا؟ جنریشن کچھ بیٹا جائے تو حکومت کس کو کرتا ہے؟ انہوں نے کیا کر دیا؟ قانون بنایا، 1 سال کے بچوں کو چھوڑو، اگلے سال کے بچوں کو مارو۔ اب ہوتا تو یہ تھا کہ اللہ جس سال بچوں کو فرعون نہیں مارتا تھا وہ سال موسیٰ پیدا ہونا تھا، لیکن وہ سال ہارون کو پیدا کرے اللہ، اور جس سال مارنے کا تھا اس سال موسیٰ کو پیدا کر کے بچا کے دکھایا۔ ایک سنت ہے اللہ کی کہ وہ جہاں سے انسانوں کی عقلیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ پاک اپنی طاقت کا ظہور کرتے ہیں۔ یہ قدرت ہے خدا کی، اسی لیے انسان اس کے فیصلوں کے سامنے عاجز اور بے بس ہو جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی طاقتیں، بڑے سے بڑے اسباب رکھنے والے بھی اس کی طاقت کے سامنے عاجز ہو چکے ہیں۔ جب وہ کسی سے انتقام لینے پر آتا ہے، پوری دنیا اس کی موافقت میں آ جائے، اس کے فیوریشن میں آ جائے، تب بھی اسے بچا نہیں سکتی، اور جب وہ بچانے پہ آتا ہے پوری دنیا مخالفت میں آ جائے۔ دیکھو آسمان اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے؟ یوں لکھا ہے مورخین کتابوں میں کہ صرف سورج کی جو بلندی ہے، اب جو سورج پریزنٹ ہے وہاں سے زمین کی جو پیمائش ہے وہ 9.5 کروڑ میل ہے۔ کتنے ہے؟ اب اس کے اوپر آسمان ہے، اس کے اوپر اور آسمان ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے لیے 500 سال کی مسافت لگتی ہے۔ کتنے؟ 10 سرا، ذرا کم سے کم 10 سرا ہونا ایک آسمان سے دوسرے آسمان، تو 7 آسمان کے 7 پنجے، 75 into 7 پہ کتنے ہے؟ 35، 3500 سال اوپر، پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش اور فرشتے، بیت المعمور، وہ بڑا اونچا معاملہ ہے، 1000 کلومیٹر دور ہے۔ کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے واسطے بھائیاں نے لگ جاری کہتا تھا کنواں کا تو مطلب تم بھوڑی، تم نہ اردو سکھاتے بھائی اردو بھول جاؤ میری، بھوڑی ہے نہیں بھوڑی، بھائیاں آگے ایک بچے کو زیادہ میاں کرتی نہ کر بہت ہو جائے گا، پکڑے کیا کو بھائیاں بھوڑی میں ڈالنے کے کر کے بھوڑی کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 10 میٹر، 30-40 سڑی کے اندر ہی، اس سے زیادہ بوڈی ٹھیک نہیں رہتی۔ اللہ پاک کروڑوں میل دور سے، کتنے کروڑوں میل دور سے جبرائیل کو بھیجے کہ یوسف کو اٹھا کو ڈالنے کے بعد نیچے آنے سے 20 فٹ 30 فٹ نیچے آنے سے پہلے تو اتر کو پکڑ کر بیٹھا ہوا بوڑے میں ڈالتے ہیں، اوپر کی چیز نیچے آنے میں بہت تیزی سے آ جائے، ادھر اوپر سے نیچے آنے تک جبرائیل کو خدا نیچے بٹھا چکا تھا، پکڑ کو جلدی بٹھاؤ پتھر کو، نہیں تو کیا کرو؟ جبرائیل پکڑ کو بٹھائے تھے، سنو بیٹھے تھے، ڈول ڈالنے میں رسی پکڑے کو اوپر آگے، سنو نظام اللہ کا بتا رہا ہوں میں، جہاں انسانوں کی عقلیں ختم وہاں خدا کی خدائی شروع۔ بڑی بڑی طاقتیں ہتھیار بھاگ ہوئی، بڑی بڑی طاقت، وہ علاج کرنے پہ آئے تو مٹی سے علاج کر دے، پانی سے علاج۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو سب کو معلوم ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نبی ہو،
اور صبر کرنے والے نبیوں میں ان کا نام ہے، صابر ان کا لقب بھی تھا۔ کیا ان کو صابر کرو کی بولتی کہ تو اللہ بہت دولت دیا تھا ان کو، دولت دینا اچھی چیز دیجیے، مگر دولت کے ساتھ دین کی سمجھ دینا یہ ایک صحیح چیز ہے، ورنہ دولت ہے اور دین کی سمجھ نہیں ہے تو آدمی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ ایک آدمی گھڑی پہن رہا ہے اور وہ دین کی نیت سے، اس نیت سے پہن رہا ہے کہ بھئی جب بھی میرے کو غفلت ہو میں گھڑی دیکھ کر نماز کی نیت کرو، یہ۔ اور ایک آدمی گھڑی پہن رہا ہے سامنے والے کو ڈیگریڈ کرنے، یہ دین کے ہونے اور نہ ہونے کا فرق ہے۔ جہاں دین ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمت کو اللہ کے اوامر پر استعمال کرتا ہے، اللہ کے احکام پر استعمال، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں استعمال کرتا ہے، اور جہاں دین نہیں ہوتا وہ لوگوں کی بغاوت میں مال کو، اپنی چیزوں کو، نعمت کو اللہ کے خرچ کرنا بنتا ہے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت آپ دعوت سے کیا چاہتے ہیں؟ دعوت کے کام سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا امت کا جان، امت کا مال اللہ کے حکموں پر آ جائے۔ کہا ہے امت کی جان اور امت کا مال دونوں اللہ کے حکموں پر آ جائے۔ اور ہمارے پاس جو کچھ ہے نا، دیکھو میرے پاس کیا کیا ہے، کدھر کیا، آپ کے پاس کیا کیا، جو کچھ ہمارے پاس ہے بطور امتحان کے ہے، مالک کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے، کیا سارے آپ کا دکان مالک نہیں ہے، آپ میری جائیداد میں مالک نہیں ہو، میرا گھر میں اس کا مالک نہیں ہو، زمین ساری اللہ کی ہے، سرجن رکھو اور ملے سمنا، ہم مالک نہیں ہے اس کے، بطور امتحان کے ہے کہ اس نعمت کے ملنے کے بعد میرے بندے کا عمل کیا رہے گا، میرے بندے کا میرے ساتھ کیا سلوک رہے گا۔ نہیں رہا تو گیلا بجا کر کریں گے، ہمیں رہا تو شکر نہیں کریں گے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کی نیک بزرگ ولیہ گزری ہے، ایک شخص کو دیکھے انہیں سر پر پٹی بند کرائے گا، اور سر میں درد ہوا تو لوگ بندی نہ پنٹا بھی بندی، روڈے آنے بھی بندی، کچھ لوگوں کو سر میں درد ہوا تو دہی کس کو ربن کا تو بھی بندے ہو، پوچھے کائی کو بندے سر کو بول کو، کیا بھی نہیں، میرے سر میں بہت درد تھا اس لیے۔ کب سے ہے درد؟ بولے ابھی ذرا کو تو شروع ہو گو۔ بولے تیری عمر کتنی ہے؟ 50 سال۔ 40 سال سے خدا تیرے سر کو درد سے بچا کر رکھا، کبھی شکر کی پٹی تو نہیں بن گیا؟ آج درد ہوا تو گنے شکوے کی پٹی بن گیا؟ انسان کی فطرت ہے یہ، ہائے میں اس کے پیچھے کبھی نہیں رہے، اس کے پیچھے وقت برباد کر رہا تھا، صلاحیت برباد کر رہا تھا جی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت دولت تھی، ان کی ایک منچلا آدمی کیا بول گیا، اے اتنی دولت میرے پاس ہے تو میں بھی عبادت کر دوں، بولے اللہ وجہ فرشتوں کو نہیں، ایوب سے اگر میں یہ سب کچھ چھین لو تب بھی میرا بندہ میری ہی توحید پر رہے گا، میری ہی معبودیت کو مانے گا، میری ہی عبادت کرے گا، وہ تمہاری ذرا نہیں ہے۔ چیلنج ہوا، بعض علماء نے تحقیق میں لکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے خود دعا کہ اللہ اسے لے لے، آواز نے کہا اللہ خود لے لیے، پورا کیا تھا سب لے لیا۔ دیکھو دنیا کا آنا یا دنیا کا چلا جانا یہ کامیابی کی سیڑھی نہیں ہے، نہیں ہے۔ کامیابی کی سیڑھی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہی نجات ہے، اور اسی پر اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کس پر راضی ہوتے ہیں؟ اسی پر راضی، وہی راستے پر راضی ہوتے ہیں جو راستہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کی رضا کو کیا کہا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، میرا تجھ سے راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے۔ میں راضی ہو گیا تیرے سارے کام بن گئے، اور میں ناراض ہو گیا تیرے سارے کام بگڑ گئے۔ جی اللہ راضی سارے کام بنے، اللہ ناراض سارے کام بگڑ گئے ہمارے۔ ہمیں کیا لگتا ہے زمین سے ہو رہا؟ نہیں، جو کچھ آج تک اس کائنات میں ہوا ہے آسمانوں سے ہوا ہے، ہمیں ہوتا زمین سے نظر آ رہا ہے؟ نہیں، اللہ کر دے، مالک اللہ ہے، یہ جہان اللہ کا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ تیرے اللہ کا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاءِ، کئی جگہ قرآن مجید میں لفظ آیا انسانوں کو چوکنا کرنے کے لیے، یہ جو تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں ہے۔ اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، وہ لے لیا۔ حضرت علیہ السلام کی جسم میں ان کی ایک عارضہ، ایک بیماری آ گئی۔ 18 برس تک حضرت علیہ السلام بیمار تھے، 18 برس لوگ سوشل بائیکاٹ کر دیا حضرت علیہ السلام سے، اے ان کو لیکچر چکر میں پھر دو ہمنا بھی بیماری آ جائے۔ وہ بے دینی کا دور، جب بے دینی کی حد ہو جاتی ہے تو آدمی گندے
بدعتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جب دین ہوتا ہے تو آگے ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جذامی کو دیکھوں تو کیا کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی برتن میں بیٹھ کر کھانا کھاؤ. ایک اگلے صحابی ہے, یا رسول اللہ, حضرت انس فرماتے میں اسی مجلس میں بیٹھا تھا, میں پوچھا یا رسول اللہ, ایک اور صحابی آپ کو پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جذام آدمی کو دیکھو تو کیا کرو؟ بولے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو. حضرت انس کو تعجب ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک کو بیٹھ کر کھانا کھانے کا اور ایک کو بھاگنے کا حکم کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا جو پہلے آیا تھا وہ اس کا ایمان بنا ہوا تھا, اگر جذامی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا بھی لیتا, اسے بیماری آ بھی جاتی, تب بھی کہتا میرے اللہ نے مجھے بیمار کیا. اور یہ نئے ایمان میں داخل ہوئے کہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جذام کی وجہ سے مجھے جذام آ گیا ہے. آدمی کے جب دین میں کمی ہوتی ہے تب آدمی کے عقیدے گندے ہونے لگتے, بگڑنے لگتے ہیں, غلط سلط خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو سوشل بائیکاٹ کر دیا جنگل میں. ان کی بیوی تھی رحمت, کیا نام ان کا؟ رحمت. یوسف علیہ السلام کی پوتری. بہت ساتھ تھے. حالانکہ ایوب علیہ السلام بولے ان کو, دیکھ بھائی اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, کیا بھی نہیں ہے, میری طبیعت بھی اچھی نہیں, تجھے اختیار ہے تو چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتے ہیں. وفادار بیوی نامے نے کہا بولے نہیں ایسا نہیں ہوتا, جب راحت کے دن تیرے ساتھ تھے تو تکلیف کے دن بھی تیرے ہی ساتھ رہوں گی. یہ مان. اسی لیے اللہ کیا, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, الدنیا متاع, یہ ساری دنیا ایک ساز و سامان ہے. وخیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ, سب سے بہترین اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں نیک عورت ہے. جسے نیک عورت ملی اس کا گھر بنیا, اور جس کی نیک عورت نہیں ملی اس کا گھر کاسا رکھو بھی پریشان رہتا آدمی ہوگی. سمجھے نا انہوں نے, کیا سمجھے تھے تمہیں ان کو؟ میت بھاگل سے تمہاری انہیں پتنے ہوتے گا تمہیں لپو 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 شروع کرے. باپ 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 شتابدی ایکسپریس کے ذرا جاتے رہتے سننے رہتے تھے. ان کے پیچھے وقت برباد نہیں کرنا. دیکھو عورت کو سمجھانے کا سب سے آسان طریقہ خاموشی اختیار کرو, وقت برباد نہیں کرنا تمہیں, ورنہ اندر میں کیا ہوگا, گھر اجڑ جاتا ہوں. ایک گدا بھی گھوڑا لڑے گئے تھے. گدا کیا بولے, چارہ لال گیا, گھوڑا کیا بولے, چارہ ہریا گیا. دو جنے میں مارا ماری ہوتی تھی. کون کیا کرنے آئے, کئی لڑنے رہی, بادشاہ کا انصاف لے کے ہو گئے. بادشاہ کا شیر, بادشاہ جنگل کا میں چارہ ہریا کرو, عنایت لال کرائے, خدر ہریا کرائے, کیا کرنا؟ انہوں نے کہا مجھے گھڑا بھی گھوڑا نہ کہتے شیر کے پاس ہے. گھڑا بولنا سو کریکٹ ہے, گھوڑے کو سو گھوڑے مارو گیا. گھڑا خوش وقت چلے گا مسجد میں جا کر کو. گھوڑا پوچھا مارا کرنے کو, جہاں پنا چارہ تو حیات نہ رہتا ہے, تم نہ بھی دکھ رہا, منجے میں دکھ رہا ہے, سزا منجے کی. بولے تجھے معلوم نہیں مجھے گھڑا کر کو سمجھانے کو بھیا اتنا وقت برباد کی گیا تو بولے سے کرو, خالی وقت برباد کرے مگر مایاس تجھے گا نہیں نا, ایسا کیا کرنا نہیں. سمجھ میں آیا ٹھیک ہے, خاموشی اختیار کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ تلقین کرے کہ اپنے بیویوں کی زیادتی کو آپ بھی برداشت کرتے تھے, آپ کی بھی عادت تھی, آپ کی بھی عادت تھی. حضرت حفصہ ایک دن بڑھ چڑھ کو بول رہی تھی, حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر باپ, حفصہ بیٹی حضور کی بیوی, ذرا زور سے بولتی تھی تو حضرت عمر آ گئے. اور ہم کیا کھلے کمبخت, ہم حضور کے سامنے بات نہیں کرتے. حضرت عمر کو بولے خاموش رہو, یہ ہمارے ان کا معاملہ ہے, یہ اخلاق تھے آپ کے. نہیں سمجھ میں چپ رہ جانا, اللہ سے اس کے حق میں دعا سمجھتے دعا کرنا اس کے وفادار نہیں تو تمہیں کیا تمہیں کرو حضرت, تم نہ چھوڑ کے جان نہیں دیں گے. اور بے ایمان نہیں تو تمہیں کتنے تو بھی پہلے داری لگاؤ, انہیں کیا کرنا ہو کر کو چھوڑیں گے. اس سے کیا ہے, لیٹ اختیار کرنا. تمہیں برڈن نہ لوگوں کو. اب لوگوں کے اندر کیا ہے, بعض لوگوں ترجمہ بھی ذریعے جگہ ران کرنا تھے, میرے تکلیف ہوتی ہے اس سے. الرجال قوامون علی النساء, ترجمہ مرد کو اللہ نے عورت پر حاکم بنایا ہے. حاکم کا مطلب حکومت کرنے والا نہیں ہے, ذمہ داریوں کے معاملے میں مرد سے زیادہ عورت پر زیادہ ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ مرد پر ہے. کو بولے
रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में, जिम्मेदारी के मामले में मर्द की जिम्मेदारी जरा ज्यादा है। कमाना, लाना, देना, करना, सौदा लाना, क्या की कर वो वहां कंफर्म है। दो उन्हें मानते हैं तो यजमान मार को रोज सुबह शाम को मैयत डालना कर नहीं आएगा। जिम्मेदारी का तुम्हारा मर्तबा बड़ा है सल्तान से। एक दूसरी जगह ये भी हो गया, वरना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, तुम दोनों आपस में एक दूसरे के लिबास की तरह हो। तुम जो है लिबास को कैसा एक दूसरे की तरह बराबर है, तुम्हें जरा एडजस्ट कर लो गया। नहीं समझ में आता वजह क्या उसकी, तो सबसे पहली वजह उसकी क्या, तो माँ बाप घर में दीनी तरबियत का माहौल नहीं रखे। अब तो हाइस नहीं, जिन घरों में पहले किताबी तालीम होती थी वो किताबी तालीम नहीं हो रहे माहौल। बच्चे फोन में नहीं, हर 8 साल के बच्चे के पास एक फोन है। पहले किताबें घर में ज्यादा थी, आज कुरान के पारे ज्यादा थे, अल्लाह की किताबें ज्यादा, खरीदे ज्यादा, 5 सूरह ज्यादा, वो क्या किए वो तो ज्यादा थे। अब फोन ज्यादा। मैं क्या बताऊं उम्मत की इस हद तक कैफियत में, आपको क्या बताऊं उम्मत का हाल, क्या बताऊं मैं आपको। महीने गुजर गए, कुरान न खोला, उम्मत को कोई दर्द नहीं है। आधा घंटा फोन हाफ हो गया, दर्द बड़ा खबर निकलता है। अमीन के दुकान को दबी जाता है, उसके दुकान को दबी जाता है, हाथ दबी जाता है, वो उसका दबी जाता है। ये देखो रंजी क्या कि नेटवर्क नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो परेशान हो जा रहा क्या कि बातिल की मेहनत उम्मत को जिस सतह पर को छोड़ने की थी वह छोड़ पाया हुआ। हक की मेहनत करने वाले खाली रस्म रिवाज कर ले को बेटी, गश्त करने वालों के दिल उम्मत के दर्द से खाली है। अगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है बात, बड़े दुख के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़े दुख के साथ गलियों में गश्त करने वाली जमातों के दिल उम्मत के दर्द और गम से खाली है। अगर फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही, जाना इंजीनियर को मिल जाना, हो चल जाना, पहले मैंने कहा बुजुर्गों ने जब इस्लाम को शुरू किया, अल्लाह वालों की तरकीब ये थी कि जाने से पहले खड़े होकर अल्लाह से आजीज़ी से दुआ करो, वो बड़े दर्द से उनके घरों के पास जाओ, उनको सुनाओ, फिर वापस आकर मस्जिद में मगरिब तक उनके नाम लेकर दुआएं करो जिनसे तुम्हारी मुलाकात हुई है। आज नौबत इस हद तक आ गई है, मस्जिदों में रहबर नहीं मिल रहे, उस मोहल्ले पर अल्लाह की लानत बरसेगी जहां अल्लाह के दीन की दावत की जमात पहुंची और रहबर न हो। लोग दीन के तकाजे पर अपना सब कुछ लुटाने तैयार थे, आज दीन के तकाजे पर लोग बैठने तैयार नहीं है। माहौल है, हर आदमी बिजी है, रहो सब बिजी रहो, बहुत तक छोट है, किसी के पास वक्त नहीं है नमाज के लिए, अल्लाह के किसी हुक्म नहीं। हज़रत अली का फरमान है, तुम नमाज के लिए वक्त निकाल लिया करो। बोलो, तुम नमाज के लिए वक्त निकाल लिया करो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से बुरे वक्त को निकाल लेगा। जे हज़रत अली का फरमान है, तुम नमाज के लिए वक्त निकाल लिया करो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से बुरे वक्त को आए। कौन माने भाई, कौन माने, कौन? चाय पिला दी अगर किसी ने मेरे को कोई चाय पिला दिया आदिल भाई, अगर वो मेरे सामने आया तो मैं उसे सलाम कर दूं, और मेरे सामने से उसके मर गुजरा तो सलाम करे बगैर गुजरने को मेरा दिल नहीं चाहता है। परसों चाय पिला होते हो लोगों को, परसों नाश्ता करे थे, परसों क्या की जाने में तकाजे को, दीन के तकाजे को हमारे चंदा दिए थे, देखिए हमारा काम करे थे, उनके सामने से गुजरते हुए तुम्हें सलाम करे बगैर गुजर देखेंगे तुम्हारा दिल गवा देगा नहीं देता। जिसने तुम्हें चाय पिलाई उसके पास से गुजरते हुए सलाम करे बगैर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है। जिस रब के अनगिनत एहसानात तुम्हारे ऊपर है, उसके घर के सामने से नमाज के वक्त में तुम कैसे गुजर जाते हो? क्या तुम्हारा रब तुम्हारी नजर में चाय पानी से भी सस्ता है? खाने उम्मत और इस उम्मत को पकड़ के इस दर तक ले आए, किसकी जिम्मेदारी है? हर घर के माँ बाप अपनी औलाद से परेशान। मैं एक सच्ची और कड़वी बात बताऊं आपको, बड़ी सच्ची और बड़ी कड़वी, बड़ी सच्ची
कड़वी बात बताओ मैं आपको, जब घर की औलाद रोजी रोटी कमाने के लायक बन जाती है, जब घर की औलाद रोजी रोटी कमाने के लायक बन जाती है, माँ बाप को डर के बात करना पड़ता है। ये नौबत है। सो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। जिन घरों में एक कैफियत है वो इंतजार करे अल्लाह के अजाब का। माँ अपनी ख्वाहिश बोल नहीं सकती, बाप अपनी ख्वाहिश इजहार नहीं कर सकता। जो बाप कभी अपने बच्चों से पूछता था कि बेटा तेरे को क्या चाहिए, बेटा तुझे क्या होना, बाप मैं तुझे क्या नको दियो, बाप तुझे कौन से कपड़े होना, बाप तुझे कौन से चपला होना, बाप पूछता था। वो बाप जो उसके औलाद कमाने के लायक बन जाती है, घर के माँ बाप को हिट को देवर को बोलने की हिम्मत नहीं रहती है। सर क्या बोलूं मैं आपको, कहां जा रहा मेरा माशिरा, कहां जा रहा मेरा माशिरा। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाखे, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशक्कतें, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ियतें इसलिए नहीं थी कि उम्मत इस तरह आवारागर्दी करे। आपकी अज़ियतें उठाना इसलिए था कि उम्मत अल्लाह को पहचानने वाली बने, उम्मत अल्लाह को जानने वाली बने, उम्मत अल्लाह के नाम से मोहब्बत करने वाली बने। हमें रोटी से बड़ी मतलब है, रोटी से बड़ी मोहब्बत है। जमाना गुजर गया, हर खाने की चीज का टेस्ट हमें मालूम है। मालूम शेरवा कैसा रहता है, ग्रेवी कैसी रहती है, चिकन फ्राई कैसा रहता है, तुम्हारी जुबान को हर खाने की चीज का टेस्ट और लज्जत मालूम है। कभी जिक्र की लज्जत महसूस हुई, कभी रुकू की तस्बीह की लज्जत महसूस हुई, कभी क़याम में खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इन आयतों की लज्जत महसूस हुई। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। मालूम है आपको इसका माना क्या है? कभी किसी से पूछा आपने? सुब्हानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह तेरा नाम कायनात में सबसे पाक है। और बिहम्दिका, और जुबान से निकली हर तारीफ तुझे ही सजती है। वो तबारक अस्मुका, बरकत तो तेरे ही नाम में है। वो ताला जद्दुका, तेरी जात बड़ी बुलंद है। वला इलाहा गैरुक, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। होता तो मैं उसके सामने हाथ बांधता, तेरे सामने ना बांधता। कायनात की हर शय की लज्जत हमें महसूस हो गई। और कभी अल्लाह के नाम की लज्जत। ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, एक सांप था, सांप बड़ा खतरनाक सांप था। वो पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे वो, और मुर्दों से बात करने का मौजिजा था उनके पास। उन्होंने सांप को पूछ लिया, देखे तो धाचक होते ना, नहीं होते, जिगर वाले कौन के नहीं डरते, सो टाइगर वाले डर को से भागे देखो मैं, हाथ मतलब पीछे खड़ते हैं सांप का। और लोग क्या करते हैं, सांप को मारने डरते, बल्ला क्या रहे हैं, दावा रखता करते, वाह रे वाह। सांप भी अल्लाह की मखलूक है। आपको पता है, ये नाक को मारे तो नागिन मारना चाहिए, नागिन को मारे तो नाक दावा रखना है, बंडल बात है। अरब में क्या था, इस्लाम के आने से पहले कुछ लोग सांप को पूछते थे। जब इस्लाम आया तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, सांप को नमाज तोड़ को मारो। जब उनके मामूद को मारने लगे तो एक एडवर्टाइजमेंट चला वहां से, भाई नाक को मारे तो नागिन आ जाए, मारो वाला से नागिन को मारे तो उसके ऊपर मेहनत हुई, फिल्मों में देखा। 1980 से फिल्में शुरू है, नागिन, नगीना, निगाहें, नाचे नागिन, गली गली, ऐसे फिल्में बने ताकि लोगों की, तुम्हें म्हणजे की मालूम है भाई, पुराने ढोल था उसका। ये सारी फिल्में बनाकर जहनों को तब्दील करे, जहनों को तब्दील करे। लोग आज सांप को मारने इसीलिए कर रहे, एडवर्टाइज था, को काम चल रहा उनका।
हाँ حدیث میں اتنا حکم ہے جب بھی آپ سانپ کو مارو تو منڈی کچل کر جلا دیا کرو، یہ حکم ہے مارنے ڈر۔ حدیث علیہ السلام جاتے تھے سانپ بہت بڑا تھا، وہ توتنے میں بڑے بڑے تھے، آپ کے سر کے نہیں، بڑے بڑے آدمی۔ جب دنیا میں سب سے پہلے انسان کو اللہ بھیجا 120 فٹ تھا آدمی، کہتے ہیں اللہ علیہ السلام کا ہائٹ بہت تھا، جنت میں وہی ہائٹ چپکا رہے گا، 60 گز ڈیوائڈڈ بائی 2، بازوں نے 1.5 کہا، بازوں نے 2، کتنا تو مانو 1.5 کا تو 90، 2 کا تو 120 فٹ کا آدمی۔ ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا آدمی ہاتھ پر کیسے نہیں ہے؟ وہ وہاں محسوس ہو جائے گا۔ بہت اونچا تھا، اتنا اونچے اونچے تھے، ہوتے 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 کٹ بولے 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 کو اب 6.5 اڑی کا کانکی ریئر آدمی دکھتا تھا۔ پہلے کیا ہائٹ ہے کرنا، باڈی بلڈر ہوں، جمع جمع سب کرتے تھے تب۔ آپ کیا کرتے؟ جمع چل رہے نہیں خون ہو گئے، دودھ لا جا رہے گاڑی دو، چالا جا رہے گاڑی دو، بیانا جا رہے گاڑی دو، سودا لا جا رہے گاڑی دو۔ نہیں چل سکتا میرے آدمی، پہلے چلتے تھے۔ گاڑی کی ایسی حالت بنی ہے، جوڑے کو گاڑی دو، دوشوں کو آئے مائک کا پلیانی ان کی بیٹی پٹھا لگ پھرنے کا تھے، ڈو کیا انہیں چلاتا نہیں ہے، بہت جگہ لڑ رہے نہیں دیے تو لڑ رہے، ایک جگہ چھلنے میں سلامی نہیں دیے گا، وہ بچی کو خود مارا جاؤں میں، نامرد ہے وہ۔ پہلی ڈیلیوری کرنا ماں باپ کا فرض کر دے، وارے رستم بچہ تیرا، خاندان تیرا، چراغ تیرے گھر کا جلانا، وارث تیرا، خرچہ کسی اور کا۔ میرا زمانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ عورتوں کو چھوڑنے کے لیے بولے، جب تم کسی عورت کو چھوڑ رہے، طلاق دے رہی، خلا لینے والے چھوڑ رہے، اہداہن قنطارا، اگر تم پہاڑوں کے برابر بھی ان کو دیکھو رہے تو واپس نہیں ہوگا، چھوڑنے کے ٹیپو۔ اب یہ ہے ہمارے ساتھ رہنے کے ٹیپو، کیا ڈیمانڈ ہے؟ کب یہ معاشرہ سدھرتا حضرت، کب یہ معاشرہ سدھرتا؟ اور بڑی عجیب کھول ہماری جگہ کیسا ہے، ہماری بچی کو کیا تو بھی اچھا رکھ لیا تو ہے، میری بیٹی کا نا بھائی، میری بیٹی کو اچھا رکھ لیا تو پورے گاؤں میں چرچا میرا، ہمارے داماد ہیرے کے سر کا کیسا، ہمارا داماد تمہیں جو بھی نہیں تمہیں اچھا رکھ لیا ان کی بیٹی کو، انہیں کیا بولتے وہ سننے کے لیے کہتا ہیرے کے سر کا داماد بھائی، ہماری بچی کیا بولتے وہ سنتا سمارا جوئی گئی، وہ جن کا بیٹا اس کی جورم کی سندریا مانٹو، جورم کا غلام زنگوری دھوڑا، یہ عورتوں کے باتیں ہے، کیوں بھائی تمہاری بیٹی کی بات تمہارا جوئی سننا، تمہاری بہو کی بات تمہارا بیٹا کی نہیں سننا، کیوں نہیں سننا؟ نہیں ہماری بیٹی چھے، تمہیں اسے بیٹی مانتی نہیں، بولے تم نہ ماں مانتی نہیں، ہوا قصہ خلاص۔ جب ماں اپنے بہووں کو بیٹی تسلیم کرنے لگے تو وہ بیٹی بھی ایک دن آپ کو ماں تسلیم کرے گی، تو اسے بہو مانتے بولے تم نہ ساس مانتے۔ ماں باپ کی غلطی تربیت کر بنے رہتے، سب سکھا دیے، سلوک کرنے کا طریقہ نہیں سکھا کرتے، کیا سلوک کرنا ہے گھر میں چاہوا۔ اب تو ایسے نہیں رہے بچے، اللہ حفاظت کرے، مارت پہ کھڑے رہے تو کچے پکے کھائے میرے بچے، اللہ معاف کرنا، اللہ ان بچیوں کی اصلاح کرنا۔ میرے قوم کی ایک بچی کی بے عزتی نہیں بھی بے عزتی، میرے پورے معاشرے کی بے عزتی ہو۔ یہ کہنا حضرت اسے کیا کرو، اولاد اللہ سے ہمیشہ، حضرت امام اسلام کیا کرے، بہت تکلیفہ اٹھائے، بہت آزمائشاں ہوئے تھے، بت کے بنانے والے کے گھر میں پیدا کریا، وہاں سے اللہ کی توحید کی محنت کرتے کرتے وہاں سے نکلے، وہاں آئے، وہاں سے اٹھانے گئے، وہ نمرود کا مقابلہ کرے، انگار میں لگ جائے کو ڈالا لے، ان کو انگار سے باہر نکلے، پھر اس کے بعد کعبہ بنائے، حاجرہ کو ڈالا گئے وہاں چھوڑے،
ہاتھ آگے گیا, وہاں سے پورا تجربہ, لاش میں بیٹا بڑا ہوا, بکری کے خطبے میں قربانی کرتی نے تمہیں بچے کو ذبح کرو کو بیٹا اللہ ذبح کرے, وہ پورے قربانی دیے کے بعد حضرت ابراہیم اسلام اپنے مالک سے انعام کیا مانگے نہیں کہا, یا کوئی کام کرے تو انعام لیتے تمہیں کیا مانگے؟ ابراہیم تمہیں امتحانوں میں کامیاب ہوا, منگ کیا مانگتا رہے گا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ میری ساری آزمائشوں کے نتیجے میں میری اولاد کو نمازی بنا. کیا ہو رہا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ میری ایک دعا قبول کر, میری اولاد کو نمازی بنا, تیرے دین کا پابند بنا. ہمیں اپنے بچوں کو دین کا پابند بنانا ہے سر, تب جا کے انہیں کسی کے گھر کی بہو بن سکتے, کسی کی ماں بن سکتے, کسی کی بیوی بن سکتے. اسے ایک اچھا ماحول دینا. اچھا ماحول تمہیں کرنا کیوں ہے؟ ڈال کے ٹی وی میں چلتی رہے, ٹی وی ڈال کے تمہیں پہلے تمہیں خرید دی کیا جاتی ٹی وی پھوڑ رہے ہو اس کے بندے ٹی وی, ہمیں ٹی وی دیکھ لیا ہوگا ایک 10 لازے بھائی ہم دین کا مذاکرہ کریں گے, تو بولو اسے ہر دن 10 لازے اس پہ دے. اللہ کے دین کا نور جب اترتا ہے انہیں خود وہ برایا چھوڑتا ہے, اس کے سر پر پلہ آ جاتا ہے, انہیں رکوع سجدے والی بن جاتے. جب اللہ سے انہیں جڑ جاتے اب تم نہ کس کی بھی ضرورت نہیں تھی. حضرت آدمی اللہ سے جڑ گا تو زلیخا ہے نہیں, زلیخا یوسف علیہ السلام کو بار بار ٹارگیٹ کرتی تھی ریلیشنشپ بننے کا کو, حتیٰ کہ لاسٹ میں کیا ہوگا, زلیخا سے یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوگا. نکاح ہو کے بعد ایمان ملا لے انہوں, نبی سے نکاح ہونا تو ایمان ملے نا, ایمان میں سے کیسا نکاح ہوتا ہے؟ نکاح ہوگا. زلیخا اس کے بعد کیا کرے, یوسف علیہ السلام سے تاج ہم تو یہ کہتے دیکھنا زیادہ بات نہیں, اپنا کام ہوا پہ ہوئے. ایک دن یوسف علیہ السلام پوچھا کرتے زلیخا پہلے میرے پیچھے تمہیں وقتا پڑے رہتے تھے, اب میں نے تمہیں شادی ہوئے بعد زیادہ ٹھاکو منہ دیکھ دینا کیوں کرو؟ آج زلیخا جواب دیا نا, وہ جواب بڑا قابل تعریف ہے. وہ بولے اس وقت مجھے اللہ سے میرا دل لگا ہوا نہیں تھا, میں تیرے پیچھے پڑی تھی. اب میرا دل میرے اللہ سے جڑ گیا ہے, مجھے کسی کا خیال نہیں آتا. میرا دل اللہ سے جڑا نہیں تھا, دنیا کی خواہشات کی چیزوں پہ. اب میرا دل میرے اللہ سے جڑ گیا ہے سوائے اللہ کے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوکر تھا, 20 سال حضرت کی خدمت میں رہتے تھے. روز صبح کو السلام علیکم حضرت کا, تو تیرا نام کیا بات کرتے ہو؟ پریشانی نہیں, خالی 20 سال سے خالی روز نام پوچھتی نا, تیرا نام کیا رہا تو سلمان کا تھا, اور کیا نام تیرا؟ سلمان. اور کیا 20 سال پوچھا تجھے کیا ہوگا؟ 20 سال کے بعد نے کیا کہا, حضرت میں بھی 20 سال سے تمہارے پاس ہوں, 20 سال میں تمہیں ہر دن صبح کو میرا نام کیا وہ پوچھتے رہتے ہیں. آخر میرے سے کیا تو غلطی ہوگی کہ میرا نام یاد نہیں رکھے تمہیں کہنے میں؟ اس ایک اللہ کے نام کی یاد رکھنے کے بعد مجھے کائنات میں کسی کا نام یاد نہیں ہے. ایسی ذات حضرت اللہ کی بچہ مجھ سے جوڑا لو, تمہیں ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے. تمہارے بچہ کے ساتھ تمہیں ساتھ رہتے. اب یہاں کوئی بچہ کے ساتھ کون نہیں, تمہارے بیوی کے ساتھ کون ہے؟ تمہیں ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے, تو ان کو اللہ سے جوڑ دو, اللہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ. اس نے کہا ہے عورت مرد کو نہ کہہ دو گیاس ٹکو, جیلس تک آدھر چھوڑ لے جانا, جانے ٹکو کیا بولنا؟ فی امان اللہ. کیا بولنا؟ تمہیں جا سکھانا ہے جی حضرت بن کو دے, گھر سے تمہیں جانے تک مجھے یہاں تک چھوڑ کو, فی امان اللہ, اللہ تجھے حفاظت میں رکھے گا. وہ بول کو چھوڑنا ٹھیک ہے. اب ہمارا عورتیں بولتی کیا, جی سودا مجھے خیال سے لاؤ, جی وہ کپڑے بچے کا خیال سے لاؤ, جی وہ چپلا لے لے گاؤ. ہمیں ماحول نہیں دیے, انہیں سلام نہیں کرے, تمہیں کرو حضرت 100 بار کرو, ایک بار تو اس کا ایمان جاگے گا, وہ تمہیں سلام ضرور کرے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا سلام میں پہل کون کرتا ہے؟ کہا گیا تو
حضرت کو بچے سلام کرنا نہیں حضرت بھی کرے جائے پیر کو مرید نہیں مرید کو پیر بھی کرے جائے بابا بھی بیٹا نہیں باپ بھی بیٹے کو سلام کرے جائے بڑیاں کو چھوٹے کرنے کو سلام نہیں حضرت سلام جو مسلمان ہے وہ کرے گا سلام میں بڑے چھوٹے کیا بھی نہیں ہے حضرت کون اور تو کرے جائے حضرت ابوبکر صدیق سے کسی نے پوچھا سلام میں پہل کرو جلدی میں کریں گے کرو کوشش کون کر سکتا ہے بولے جو اللہ سے قریب ہے وہ کر سکتا ہے جو اللہ سے قریب ہوگا وہ سلام میں پہل کرے گا عادت کرو نماز پڑھ کر سیدھا گھر کو جاؤ ہوٹل میں جاؤ کہیں بیٹھتی تمہیں خیر و برکت دے ساری خیر و برکت اللہ مساجد میں اتارتا ہے جہاں اللہ کے لیے سجدہ ہوتا ہے جہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جہاں رکوع ہوتا ہے جہاں سجود ہوتے ہیں جہاں قائلہ ہوتا ہے جس میں پڑھا جاتا ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات آہا کیا ترجمہ حضرت اس کا میری جانی عبادت میری مالی عبادت میرا زندہ رہنا میرا مرنا میرے اپنے میرا جو کچھ ہے اللہ وہ تیرے لیے ہے میرا سب کچھ تیرے لیے ہے اللہ خوش ہونے دے تم انسانوں کی تعریف کرو انسان خوش ہو جاتا ہے مالک کی کرو گے مالک خوش نہیں ہوگا مالک ہے مالک بندے سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے اور اسے کسی کام کو کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں کیا تو کرنا تو ایک چیز ہوگا اللہ کو ضرورت نہیں پڑتی اللہ بغیر کسی چیز کے بھی کوئی بھی کام کر سکتا ہے یہ ہمارا ایمان صحابہ کے دور میں جب بارش کی قحط سالی ہوتی تو صحابہ چادریں ساتھ لے کر آتے تھے دعائیں کرنے کے لیے لوگ مجھے چادر کہیں دو بولے وہ اللہ سے مانگنے جا رہے کسے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اللہ سے مانگے اور اللہ ہمیں خالی دے دے وہاں سے بارش آیا تو بھیکلت نہیں آنا اگر بولنے کے واسطے لیکچر کا ہوتا ہے یقین بنا لیتے ہو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے غلام آیا اطمان بارش ہونا بخ کو نہیں تو بخ کی فصل خراب ہو جائے ہاں اچھا بھائی صاحب اللہ مسلم لا ہتھیار میرا ہتھیار لا ایک زمانے میں مومن کا ہتھیار مسلح تھا مومن کا ہتھیار کیا تھا مسلح تھا کہاں تو انہوں نے بغل میں سے نکال پوچھا کو اللہ کو سنا آتا آج مومن کا ہتھیار کیا ہے پیسہ اب کو چھوڑو رکھ کو مر کو جا تیرے پیسے لے لے تیرے بچے جوا کھیلتے خبر میں جوتے کھا مال ہمیں تو خرچ کر کر وہ بھی ساتھ دینا نا سر نہیں دے چھوڑ پا گا وہ بولتے ہیں مال اللہ دیا نہ کو دینے کا کیا اللہ سب کو اچھا چلے گا کنڈم کھولنے اب وہ دور تھا کنڈم کا ہر گھر میں ہٹ بیٹھتے تھے چاول نہیں پکتا تھا وہ دور سے گزرے سے لوگ ہمیں چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانا تو بازو گھر میں ایک مٹکولا گرم کھانا منگو کیوچ کو کھلاتے تھے تو دور رہے آپ کیا ہے سب کے گھر میں بیٹی چاول باسمتی چاول انڈیا گیٹ سر کلی گئے ہر شادی میں ممبئی سے دعوت اچھی ہے بھائی بیوارسی دعوت کے پیچھے کیا پڑے رہے یہ بڑے غلیظ ماحول ہم چلتے ہیں کیا نہیں تکلیف ہوتی ہے ہمارے کو کیا بولو خواب میں گوشت نہیں رہا تو آپس میں باتیں کرتی سو کیسا مطلب گوشت لگ ڈالو کہتے نہیں ہے عارف کے بابا دکری اتنے بھرے کہتے ہاں کیا کہتے گوشت نہیں ہے لوگوں نہیں کیسا ہے کوڈ ورڈ آئے ہے کہاں آئی امت کوئی تمیز نہ رہی ہے تمہارے پاس کوئی تمیز نہ رہی حرام کی نہیں حلال کی نہیں کچھ نہیں اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آدمی اللہ کے قریب جیسا آپ ہوئے ویسا میں ہونا چاہتا ہوں تو بولے آدمی کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے اپنی حلال خواہشوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے کیا چھوڑنا پڑتا ہے مہینوں میں ایک بار گوشت
खलीफत मुस्लिमीन है, 22 लाख मुरब्बे मील का हुक्मरान है, अदल इंसाफ का बेदाग बादशाह है। काबे के तवाफ के दौरान एक वक्त के बादशाह ने, किसी मुल्क के बादशाह ने एक बद्दू को तमाचा मार दिया। उसने हजरत के सामने मुकदमा पेश कर दिया कि इस शख्स ने मुझे तमाचा मार दिया। हजरत उमर उसे सामने बुलाए और बोले इसके बदले में इसे तमाचा मारो। उन्होंने बोला तुम मुझे नहीं जानते, मैं फला इलाके का बादशाह हूं, आप बादशाह को तमाचा मारेंगे? बोले जुल्म की सजा मिलेगी, वो चाहे बादशाह हो या गुलाम हो, मारो तमाचा गए। अदल इंसाफ का बेदाग बादशाह, महीने में एक बार गोश और रात को देर से आते और आगे पहले क्या पूछते मालूम है? पड़ोस को सालान दिए, हो दिए बोले तो खाते, नहीं दिए बोले तो उस दिन वो भी कुछ नहीं खाते थे। फिर अगले महीने का इंतजार। क्या दौर था, क्या कल्चर था हजरत हमारा, क्या कल्चर था हजरत, क्या तहजीब थी हजरत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को मेहमान आ गए, मजमे में सहाबा के पूछे कौन तो है इसे खाना खिलाने। सहाबा बैठे मगर उठने नहीं बंदे, क्या मानना उसका, किसी के घर में कुछ रात की रोटी मैसर जरूर नहीं थी उनके पास, लेकिन अल्लाह रसूल के अहकाम पूरे थे उनके पास। आपने एक सहाबी को फरमाया इनको ले जाके खिलाओ, बाहर खड़ा है, अंदर जाकर बीवी को पूछे कहते भी है एक आदमी का खाना है, एक आदमी का खाना है। अच्छा काम करो, हम भूखे सो जाएंगे, हम भूखे सो जाएंगे, खाना ला कर रखो, मेहमान के सामने मैं भी बासन रख लेता हूँ, उसे भी बासन में खाना डाल दो, खाना डालते डालते चिराग गिरा डाल दो, क्या कर डाल दो, जो आइडिया टेक्निकल आइडिया, चिराग गिरा डाल दो, मैं अपने बर्तन को खाली रखो, मेरे चिराग सीधा कर लेते बैठ दो ताकि मेहमान वो खाना खा ले और हम उसको भेज दें। हमें पानी देते अपा, पानी की तकलीफ है चार हमारे जा रहे, अब चलिए से महीने 2 महीने बोल रहे तुम हमें अपा तुम्हारी चोटी पाया गाँव है, चोटी नीचे नहीं होता, नहीं होता दे रहे, पानी देने दे रहे, खाना चिराग बुझाओ सिर्फ, और सुबह को आए आसमान से आए वयुथिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। क्या कल्चर है तुम्हारे गुलामों के, खुद को भूखा रखा और मेहमान को खिलाया। ये कल्चर था हमारा, ये तहजीब थी हमारी हजरत, ये तहजीब थी। आज हमारी तहजीब क्या है? आज हम कौन से कल्चर को अपनाए हुए हैं? धन दौलत जागीर हमारे कल्चर को बिगाड़ कर दिया। जितने अल्लाह की नेमतों के दरवाजे खुले, हम उतने ही अल्लाह के बड़े बागी बनते चले गए। इसीलिए अल्लाह खैर बरकत से महरूम कर दिया। क्या कर दिया अल्लाह? क्या कर दिया? दौलत है, खैर बरकत नहीं है। नहीं है हमारे पास। रोज को 1000 कमाता, सुबह चाक का सा दे देते, 2000 कमाना चाकू का सा नहीं। क्या खैर बरकत से खुदा महरूम कर दिया। हजरत मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, मेरा माशिरा जिस कल्चर पे था, अल्लाह इस बड़ी दुनिया के अंदर बड़े बड़े मुल्कों को फतह कर दिया था। हम अपने कल्चर को भूले, तहजीब को भूले। सफरा भी जगह नहीं करेंगे घर में जे आगे उधर हलचे कहते, सोफे पर बैठे तो सोफे पर खाना, टेबल पर बैठा तो टेबल पर खाना, आंगन में बैठा तो आंगन में, कांधों में बैठ तो खा लो, सफरा भी जाओगा। और ख्याल कर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। क्या करूं? मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम। कुछ नहीं रहा उनके पास, लेकिन इताअत मुस्तफा था उनके पास। इसलिए नेक बच्चों को नेक बनाने के लिए घरों का माहौल अच्छा बना। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी साथ छोड़कर नहीं जाती कि यहां से इतनी दूर जाकर तुम ना नहीं जाती, मैं तुम्हारे साथ ही चल दूंगी। 18 साल के बाद जब उनकी तरफ अल्लाह
ارادہ فیصلہ کرے کہ ان کو صحت دینا تو اللہ کیا کرے ارکس برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایڑی مارو گئے، ایڑی مارے، چشمہ آیا پانی کا. حالانکہ زخم کو پانی لگا تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی سائنس کیا بولتے ہیں؟ ہاں بہت مارے تھے ہم نے کہا بھی نہیں سب ٹھیک ہو نارے مارو بولنے کا سب ٹھیک ہو جاتا. جب خدا علاج کرنے پر آئے تو چشمے کے پانی کو زخموں کا علاج کر دے. اور کس برجلک ھذا مغتسل بارد، اور بارد ٹھنڈا پانی. ہر مالک جاؤ ہوا تمہارا سب کچھ تمہیں واپس مل جائے گا. علاج اللہ کسی کام کو کرنے کے لیے کسی چیز کے سہارے کے محتاج نہیں ہے. وہ علاج آئنٹمنٹ سے نہیں پانی سے کرتے اللہ کی مرضی. اور دوا کو تمہاری موت کا سبب بنا دے اللہ کی مرضی. دوا نہیں سبب بننے سے مرنے کا تو امید سے ہاں میں دوا لے لوں گا اچھا ہوں میں سکون ہوں کیا اپنے کا یقین دے گا. ہاں گیس کی گولی کو بھروسہ ہے اللہ کو دے. کھاتے میں کیجیے پکڑ لیا ہے نہیں گیس کی گولی دے کم آ جاتا ہے. کیا یقین ہے؟ ایران کا ایک بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکیم بھیجا تھا. ایک حکیم جاؤ ان کی مسلمانوں کی خدمت میں تمہیں رکھو تحفے کے طور پر کو بھیجا. حکیم آ گیا. ایک مہینہ تھا، 2 مہینے تھا، 3 مہینے تھا، 4 مہینے تھا، 5 مہینے تھا، 6 مہینے تھا، 8 مہینے تھا. سال گزرے تو ایک جناب بیمار ہونے غصہ آ گیا اسے. بھائی اور کیا بھی کروں کام بھی نہیں دھام بھی نہیں کروں. مگر ایک افسوس کا کہ ایک جناب اب تک کیوں بیمار نہیں ہو. صاحب بولے ہم اس طریقے پر کھانا کھاتے ہیں جو طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. کیا طریقہ؟ آدھا پیٹ کھانا کھانا، اور پیٹ پانی پینا، ذرا پیٹ خالی چھوڑنا ہوا کو. ہاں تو کھایا ڈکاریت منہ میں آ کرنا، ڈکاریت منہ میں آتا ویسا نہیں کھانا. حضرت 2 ہاتھوں پر اللہ کی لعنت. ایک وہ جو بھوک رکھو بھی کھانا نہیں کھاتا، آفیشل بنا دکھا اس نے ایک کھا جاتا ہوں، پاستا کھا جاتا ہوں، 2 چمچے لے لے گو اللہ نہیں بولے نہیں میں دکھا رہا تم ایسا ہونا ٹرائی کرو میں دیکھ کو آگے تم نہ بولتا ہوں سب لے لے گو. اللہ کتنے اچھا نہیں دیا ہے. ڈائجیشن کا پرابلم نہیں ہوتا اللہ کھا کے چوسے تو تمہیں تمہارے منہ کے جو اندر سے پانی لکوڈ آتا ہے وہ لکوڈ تمہارے کھانے میں مکس ہو گیا تو ڈائجیشن پرابلم نہیں ہوتا. اس سے کھانا رہتی خپو خپ نکلا نہ وہ چاٹ کو کھاؤ کے دے جاؤ. اچھا ہے دوسرے ڈال دے گا ہپا بعد میں جگاڑ کر لیں گے کر کو کھانا سو کھا کو نہیں چاٹ کو کھاؤ. اچھا پاک کا پیٹ بھر کھا سکتے ہو میں کھانا تک رکھو کھاؤ رکھو کھاؤ تمہاری صحت اچھی رہے. موٹے ہونا طاقتور نہیں ہے، صحت مند ہونا طاقتور. اللہ کی بنائی ایک چیز بھی بگڑ گئی پوری دنیا اسے وہ ریکوریشن کر کو نہیں دے سکتی. نہیں دے سکتی، نہیں دے سکتی. حفاظت کرو اللہ کے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تم اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو. کیا بولے اللہ؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ کو لے کو جاؤ. کیا ہلاکت؟ جتنا کھاؤ گے جتنا کھانا ہلاکت، جتنا کرو گے وہ نہیں کرنا ہلاکت، یہ کرو لگو گے وہ کرنا ہلاکت. ہلاکت کرو. جگہ جگہ کیا سکھائے؟ دعائے معصورہ اللہم انی ظلمت نفسی. اللہ میں اپنے آپ کو ظلم کر دیا، اللہ تو معاف کر. معافی سکھایا. اللہ تیری مان کو چلتو کر کو وعدہ کرے. ہم اللہ کی ماننے میں راحت بھی ہے، عزت بھی ہے، نجات بھی ہے. کیا کیا ہے جی اللہ کی ماننے میں؟ کیا کیا ہے؟ ایک تو ہے راحت. کیا راحت؟ سکون. 10 روپے کو رہنے دیجیے اللہ سکون دے گا. سکون دے دو 10 کروڑ ہونے آگے بے قرار لیجیے. اللہ کی ماننے میں راحت.
سکون ہوتا ہے. عزت سیکنڈ کیا؟ عزت. اللہ پورے معاشرے میں عزت دیتا اس کی. لوگوں کی عزت کا اعتبار کرو نہ کو آج تعریف کریں گے سبق کہنے دیں گے. اسی لیے اللہ کی نظر میں عزت والے بنو. کس کے؟ انہیں سب کے دلوں کے اندر عزت کو پیدا کرو. ابو بکر صدیق کو دیکھی تمہیں نہیں دیکھے عزت اللہ کی دی ہوئی. عمر کو دیکھی تمہیں عزت اللہ کی دی ہوئی. عثمان کو دیکھی تمہیں عزت اللہ کی دی. جمعے کی مسجدوں میں کائنات کی کئی 100 مسجدوں میں کئی ہزار مسجدوں میں عثمان کا تذکرہ, عمر کا تذکرہ, علی کا تذکرہ, حسن کا تذکرہ, حسین کا تذکرہ, زبیر کا تذکرہ, معین الدین چشتی کا تذکرہ. اللہ کی دی ہوئی عزت, اللہ کی دی ہوئی عزت. مخلوق کی عزت تمہیں اس کے ساتھ اچھے رہتے گا. بعد ہے میں بھی کیا کی سمجھا تھا نمبر کا ڈھول نکل گا کبھی. ان کی عزت کا ان کی تعریف سے کیا بولے بزرگا اے لوگوں کی تعریف سے خوش مت ہو. کیا نہ کہو خوش مت ہو. دیر نہیں ہے تجھے نیچے گرانے میں. کیا نہیں دیر نہیں لگتی ہے نیچے گرانے میں. اللہ کی دی ہوئی عزت ہمیشہ باقی. اسی لیے کیا کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. کیا بولے اللہ میں جسے چاہتا ہوں اسے عزت دیتا ہوں. کیسی عزت؟ ہماری نہ جان ہے نہ پہچان ہے مگر ہمارے دلوں میں آج بھی ان کی عزت ہے. یہ عزت سامنے سلام علیکم اجمان پیچھے جاتے ہیں. یہ چاپلوسی ہے. کیا ہے؟ عزت نہیں, چاپلوسی ہے. کیا تو بولے میں ہوندے اجمان کرنا پیچھا گئے کنا اسے عزت بولتے نہیں. اسے عزت اللہ کی مانو. اللہ کیا بولا میری مانو راحت. دوسرا کام عزت. تم مر کے جاؤ گے لوگ تمہاری عزت کریں گے. اور تیسرا کیا بولا قیامت کے دردناک دن میں نجات دے تمہیں. حضرت اسلام گزرتے تھے دن شام بہت بڑا تھا. ہنستا بڑا سنتا حدیث اسلام دیکھو اللہ تیری قدرت کیا ہنستا ہے. حدیث اسلام بات کرے اسے کیا بھائی اتنا خطرناک ہے آدمی کو کبھی تجھے مل گا تو کیا ہوتا ہے. بولے عیسیٰ اللہ کے نبی کوئی ایسی طاقت نہیں جو مجھے خوابوں میں کر سکے. میرے کاٹنے میں ظاہر نہیں میری ہوا میں بھی ظاہر ہے. حال میں آدمی کے سامنے اپنی ہوا پھونکو تو اس سے بھی اس کے جسم کو ظاہر لگ جاتا ہے. ایسا خطرناک ہو میں کسی کے خوابوں میں نہیں آتا. حضرت اسلام اللہ کی بڑائی اللہ کی تعریف کرے اللہ تیری قدرت کیسی کیسی مخلوق. چلے گئے ادھر سے واپس آئے. واپس ہے تو کیا دیکھتے ہیں قدمے رسی میں بن کو پکڑو رکھا ہے اسے. اسے سانپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو سانپ کو جو تو کیا بولا میں کسی کے خوابوں میں نہیں آتا. بولا اس کے خوابوں میں کیسے آگا. بولے عیسیٰ نہ جانے اس نے کیا پڑھ کے مجھ پہ ہاتھ رکھا میری ساری طاقتیں نڈھال ہو گئی. حضرت اعظم جلدی ان سے پوچھے کیا پڑھا بھائی. کیا ابھی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کر ہاتھ رکھا گیا. حاجی صاحب حضرت اعظم فرماتے جس اللہ کے ایک نام میں اتنی طاقت ہے پوری کتاب میں کتنی طاقت ہوگی. سورۃ یاسین میں کتنی طاقت ہوگی. سورہ رحمان میں کتنی طاقت ہوگی. شیطان سے بچنے کے لیے آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتنا پڑھا تو اللہ پاک اس کے اور شیطان کے بیچ میں 70,000 پردوں کو نافذ کر دیتا ہے. یہ قدرت مہربانی کی. ہم نے دستے نہیں ہو دیکھنا تو یہ ٹیمپریچر کا ایمان رہنا. کیا رہنا ہمارے پاس ایسے وہ ایمان نہیں چھوڑاؤ. کیا ایمان ہے. ایک سجدے میں پوری رات گزرتی تھی انہیں جو ایمان ہے. رکو میں پوری رات صبح کٹ کو اللہ سے گلا یا اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی. ذری لمبی کرتا تو تیرے ساتھ اور جڑا رہتا ہے. ہمیں کہا کرتے چل 2 گھنٹے ہو گئے بس جی چھوڑا. یہ ہمارا انداز ایک ان کا انداز. لذت اسی لیے نہیں آتے ہیں. دیکھو سب چیزیں ایسی گڑبڑ ہو گئی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کائنات کی تمام مسلمانوں کو اللہ مل گئے. ضروری اعلان سنے. خدے کے رہنے والے پیر خان صاحب ایک صاحب ہے
ان کی ایک بیٹی ہے, اس کی عمر ہے 27 سال. کتنے سال؟ 27 سال. وہ بچی کو بلیک کینسر ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں. باپ مزدور کماتا سب میں ہر جنپٹ نہ ہونے چلو, کافی پریشان تھے انہوں. آپ حضرات سے گزارش کرنے لگے گا تو میری بچی کی علاج کے لیے تعاون کرو, مطلب پہلے میری نالج پڑھنے لگو. آپ بعد نماز جمعہ جو ہے ان سے ان کا تعاون چوک پکڑ کر ان کا تعاون فرمائے. آپ دیکھو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی. غم ایک ایسی چیز ہے جو پلٹ کر کسی کے بھی گھر کو آ سکتا ہے. میرے گھر کو بھی آ سکتا ہے. اللہ سے اسی لیے